محرم شب عاشور ہے، شام شہیداں ہے۔ اس شب میں میں عادتاً زیادہ فضائل پڑھتا تو نہیں، بہرحال پیغام امام حسین علیہ السلام، حسینیت کا پیغام پہنچانا ضروری ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ سورہ توبہ ترجمہ آپ کو یاد ہے اس آیت مبارکہ کا، جس میں رب العزت کا ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج کی اس مجلس میں شب عاشور کے حوالے سے دیکھنا یہ ہے، اگر دنیا كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاتی، جیسے قرآن نے کہا ہے، جیسے قرآن نے حکم دیا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کا ساتھ دینا تمہارے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، جس طرح نماز واجب ہے، اس سے بڑھ کر سچوں کا ساتھ دینا واجب ہے۔ اگر دنیا کونوا مع الصادقین کی تفسیر سمجھ لیتی اور دنیا سمجھ جاتی کہ صادقین کون ہے، جن کا تعارف اللہ کے حبیب نے کرایا ہے، تو حسین کربلا میں تنہا نہ کھڑے ہوتے۔ اور آج بھی دنیا نہیں سمجھی، اس وقت تو دور 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی لوگ نہیں سمجھ سکے کہ کونوا مع الصادقین قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ ہر دور میں تم نے سچوں کا ساتھ دینا ہے، جو بھی سچے کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا کہلائے گا، اور قرآن کہتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کے جھوٹوں پر لعنت ہے، اور سچوں کا ساتھ دینا ہے۔ اب جو بھی سچا ہے اور اس کے مقابلے میں جو بھی آ کے ٹھہرا وہ کہلائے گا جھوٹا۔ اب آپ کربلا میں امام حسین کھڑے ہوئے ہیں، امام حسین ہے سچوں کی تفسیر، کونوا مع الصادقین کا ایک فرد ہے حضرت امام حسین علیہ السلام۔ اب اس کے مقابلے میں آ گیا ہے یزید۔ اب یزید جب صادق کے مقابلے میں آیا، سچے کے مقابلے میں آیا، تو وہ بنا جھوٹا، اور دنیا بھلے آج بھی چپ رہے، قرآن نے یزید پر جھوٹا کہے کہ اللہ نے لعنت برسا دی ہے۔ محمد والے محمد پرنتر صلوات، آج بھی لوگ جو ہے وہ دنیا آج بھی آپ سن رہے ہیں، آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو صادقین کو نہیں سمجھ سکے، آج بھی لوگ یزید کی سیڈ لے رہے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں ہاں سے 2 شہزادوں کی جنگ تھی، بس 2 شہزادوں کی جنگ تھی، وہ ہو گئی، اس میں آپ کیا جو ہے وہ بار بار یزید پہ لعنت کرتے ہیں اور یزید کو آپ برا بھلا کہتے ہیں۔ نہ میرے دوست، یہ 2 شہزادے نہیں تھے، نہ ہی 2 شہزادوں کی جنگ تھی، بلکہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ حسین وہ ہے جو حق میں تھا، یزید وہ ہے جو باطل میں تھا، وہ جو حق میں ہو اللہ کی اس پر صلوات ہوتی
الحسین مصباح الہدی. عاشور ہے، ویسے میں فضائل پڑھتا نہیں ہوں، لیکن جو ہے آج پہلی دفعہ ایسے سمجھے کہ راستے میں محرم پڑھنے لگا ہوں. چند جملے میں فضائل کا عرض کروں گا. امام حسین علیہ السلام کے تعارف کے حوالے سے پہلی مجلس میں نے امام حسین علیہ السلام کے تعارف کے حوالے سے پڑھی تھی. اور شب عاشور بھی حق بنتا ہے کہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس کے نام سے اشرا ہو رہا ہے، اس کے فضائل کا تذکرہ زیادہ ہونا چاہیے، اس کا تعارف زیادہ ہونا چاہیے. پیغمبر فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. اے دنیا والوں سمجھ لو، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. اب اگر تمہیں ہدایت چاہتے ہو آؤ پھر تمسک کرو حسین کے ساتھ. ہدایت تمہیں چاہیے تو آ جاؤ مجلس حسین میں حسین حسین کرو. اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو آج ذکر حسین سن. اگر تجھے ہدایت چاہیے تو آ فضائل حسین سن کے تیرے دل میں حسین کی محبت آ جائے. اور جب تو ذکر حسین سن کے حسین حسین کرے گا تیرے دل میں محبت حسین آ جائے گی تو ہدایت کے چراغ کے قریب ہو جائے گا. جب ہدایت کے چراغ کے تو قریب ہو گیا پھر تجھے ہدایت خود بخود ہو جائے گی. جنت کے راستے کو تو اختیار کر لے گا. نئے خوشبو دیے امام حسین علیہ السلام بلندتر صلوات. وسفینۃ النجاۃ. فرمایا میرا حسین نجات کی کشتی ہے. میں نے فرمایا نا ماسل اہل بیتی کماسل سفینۃ نوح. میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی مثال ہے. من رکبہا نجا واہتدی ومن تخلف عنہا غرق وہوا. فرمایا میرے اہل بیت کی مثال اور میرے حسین کی مثال جو ہدایت کا چراغ، جو چراغ ہدایت ہے اور جو نجات کی کشتی ہے، حضرت نوح کی مثال ہے کہ حضرت نوح کی کشتی میں جو سوار ہو گیا تھا وہ عذاب سے بچ گیا تھا. فرمایا میرے اہل بیت بھی اسی طرح ہے جو میرے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا، جس کے دل میں محبت اہل بیت آ گئی، نجات پا گیا، وہ ہدایت پا گیا جو اہل بیت کی کشتی میں نہ سکا. غارق کا وہ ہوا اور جتنا نیکیاں کر کے لائے وہ غرق ہو جائے گا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جائے گا. دیکھیں کہ پیغمبر نے اس حدیث کے اندر مولا حسین علیہ السلام کو ہدایت کا چراغ کہا ہے. ان الحسین مصباح الہدی. مصباح معنی چراغ. فرمایا میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے. وسفینۃ النجاۃ. اور میرا حسین نجات کی کشتی ہے. کلام الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. پیغمبر حکیم ہے، اس کا کلام حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا. میں کہہ سکتے تھے پیغمبر میرا حسین ہدایت کا چاند ہے، میرا حسین ہدایت کا سورج ہے. ہاں یوں بھی کہہ سکتے تھے، لیکن فرمایا ہدایت کا چراغ ہے. چاند اور سورج کے ساتھ تشبیہ نہیں دی ہے. اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے. اس حدیث کے اندر پیغمبر نے حسین کو ہدایت کا چراغ کیوں کہا ہے اور نجات کی کشتی کیوں کہا ہے؟ علماء لکھتے ہیں، محدثین جنہوں نے حدیث کی تفسیر بیان کی ہے وہ لکھتے ہیں پیغمبر نے اس حدیث میں حسین کو ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی اسی وجہ سے کہا ہے کہ انسان چراغ وہ ہوتا ہے، چراغ کی فطرت یہ ہے کہ وہ خود تو بجھ جاتا ہے لیکن دنیا کو فائدہ پہنچاتا ہے. فرمایا ہدایت کا چراغ ہے میرا حسین. حسین ہدایت کرتے کرتے خود تو قتل ہو جائیں گے لیکن ایسی ہدایت چھوڑ کے
زندہ باد زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد. شریعشور ہے یہ بھی پیغام آپ نے فرمایا میرا حسین نجات کی کشتی ہے. محدثین لکھتے ہیں پوچھا گیا کیوں یہاں پر آخر پیغمبر نے حسین کو کشتی نجات کہا ہے یا اہل بیت کو پہلی حدیث میں کشتی نجات کہا ہے. کشتی کے ساتھ کیوں تشبیہ دی؟ پیغام نے فرمایا اس کی وجہ فقط ایک ہو سکتی ہے انسان جب کشتی میں سوار ہو جائے تو پھر اپنی مرضی نہیں کرتا بلکہ ملاح کی مرضی کے مطابق چلتا ہے. ایسے ہے نا میرے دوست, اگر آپ کشتی میں بیٹھے اور جا کے وہاں پر اپنی حرکت کرنے لگ جائیں تو ملاح آپ کو روک دے گا بھائی نہیں, اب جب تم میری کشتی میں آگے ہو اگر بچنا ہے تو آرام سے بیٹھو, جیسے میں چلاؤں ویسے تم نے چلنا ہے, یہاں پہ خاموش ہو کے بیٹھنا ہے, میری مرضی کے مطابق تم نے حرکت کرنی ہے. اگر تم نے میری مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق حرکت کی تو تو خود بھی غرق ہوگا اور ہمیں بھی غرق کرے گا. عام طور پر یہ ملا کہے گا. فرمایا پیغمبر اسی وجہ سے فرمایا رہے ہیں حسین نجات کی کشتی ہے, اور جب تم کشتی حسین میں سوار ہو گئے اور تم حسینی بن گئے پھر تیرے جسم پر اپنی حکومت نہیں بلکہ اس کشتی کا ملا ہے حسین, پورے جسم پر حسین کی حکومت ہے, تو پھر سمجھ لے تو کشتی نجات میں سوار ہے. اور بلند صلوات پڑھیں. اور امام حسین علیہ السلام نے یہاں پہ میں امام کو خطبہ عرض کروں گا, جو اپنا تعارف میرے مولا نے کرایا کہ میں حسین کون ہوں, جو اپنا تعارف میرے امام نے فرمایا ہے کہ میں حسین کن فضیلتوں کا مالک ہوں, میں بہتر سمجھوں گا کہ آج کے اس مجلس میں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے اسی خطبے کا میں تعلیم آپ کے سامنے بیان کروں. تاریخ نے لکھا, مورخین لکھتے ہیں کہ جب ولید نے امام حسین علیہ السلام کو دربار میں بلایا اور بلا کر یزید کے لیے بیعت طلب کی اور کہا کہ یزید کی آپ بیعت کریں, تو امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے, دیکھ کر فرمایا تمہیں پتا ہے کہ میں حسین کون ہوں, تو کس سے بیعت طلب کر رہا ہے اور کس کے لیے بیعت طلب کر رہا ہے, پتا ہے تمہیں؟ امام نے دیکھ کر فرمایا انا اہل بیت النبوہ, میں حسین اہل بیت النبوت کا ایک فرد ہوں. دوسرا جملہ ومعدن الرسالہ, میں حسین وہ ہوں جو رسالت کی کان ہوں. ومختلف الملائکہ, میں حسین وہ ہوں جن پر اللہ کے فرشتے شب روز نازل ہوتے ہیں. ومہبط الرحمہ, میں حسین وہ ہوں جو اللہ کی رحمت کا ٹھکانہ ہوں. بنا فتح اللہ, فرمایا اے یزید تمہیں پتہ نہیں ہے اس کائنات کی ابتدا اللہ نے ہم سے کی ہے. وہ بنا ختم اللہ, اے یزید تمہیں پتہ نہیں ہے اس کائنات کا اختتام بھی ہم پر ہوگا. اور آگے امام نے یزید کا تعارف کرایا. یہاں پر جو جملے امام نے اپنے تعارف کے لیے بیان کیے ہیں میں ان کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں مختصر سی. فرمایا اے ولید سن, انا اہل بیت النبوہ, میں حسین اہل بیت النبوت کا فرد ہوں. تمہیں پتہ نہیں ہے جب ہم جمع ہوئے تھے سب بندن پاک اہل بیت چادر تطہیر کے نیچے, ذرا اس وقت کو یاد کر لے. پیغمبر نے فرمایا تھا انی سلم لمن سالمہم وَأَدُبُّ لِمَنْ أَرْآدَاهُمْ وَمُحِبُّ لِمَنْ أَحَبَّهُمْ أَنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مِنِّي. اے ولید تمہیں بھول گیا کہ جب ہم بندن پاک جمع ہوئے تھے تو اس وقت اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا خدایا گواہ رہنا یہ میرے اہل بیت ہیں جو چادر کے نیچے ہیں
بکل من حاربہم، جس نے ان کے ساتھ جنگ کی میں اللہ کا رسول ان کے ساتھ جنگ کروں گا، جس نے ان کو تکلیف دی میں اللہ کا رسول ان سے ناراض ہو جاؤں گا، جو ان سے دشمنی رکھے گا میں اللہ کا رسول اس کا دشمن ہوں، یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں۔ اے ولید اب تو نے یزید کے لیے مجھ حسین سے بیعت طلب کر کے مجھ سے نہیں، حقیقت میں تو نے اللہ کے رسول سے بیعت طلب کی ہے۔ ذرا بتا تو اسلام کے کس دائرے میں ہے جو اللہ کے رسول کو کہے ہماری بیعت کرو، وہ کون سا مسلمان ہے؟ کون سا مسلمان ہے جو اللہ کے رسول سے بیعت طلب کر رہا ہے؟ اور اے ولید تو دیکھ لے، فرمایا جس نے ان کے ساتھ جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اے ولید تو نے مجھ سے بیعت طلب کر کے مجھے تکلیف دی ہے، اور اللہ کا حبیب فرماتا ہے جس نے حسین کو تکلیف دی ہے اس نے مجھ رسول کو تکلیف دی ہے، اور فرمایا سن کہ تو نے مجھ سے بیعت طلب کر کے مجھے تکلیف دے کر اللہ کے حبیب رسول اللہ کو تکلیف دی ہے۔ ذرا قرآن جا کے سورہ احزاب پڑھ لے کہ وہ لوگ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ کو یا اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا بھلے چپ رہے جو اللہ یا اللہ کے رسول کو یا حسین کو تکلیف دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اہل بیت النبوہ پہلا جملہ، اور ایک جملہ میں نے یہاں پہ وضاحت کر رہا ہوں، وَمَعْدِنُ الرِّسَالَہ، بڑا جملہ ہے میرے امام قذافی صاحب، بہت بڑا جملہ ہے، معدن الرسالہ۔ امام فرماتے ہیں ہم رسالت کے کانے ہیں، اپنی طرف اشارہ کر فرمایا ان معدن امامت کی نا رسالت کی کانے۔ کان کسے کہتے ہیں؟ ما ينبو منہ الرسالہ، معدن اسے کہتے ہیں جہاں سے رسالت پھوٹے۔ معدن الرسالہ، میں کہتا ہوں مولا یہاں پہ یوں کہہ دیتے معدن الامامہ تو ٹیپو سلطان کے مومنین کو جلدی سمجھ آ جاتا کہ میں حسین امامت کی کان ہوں، آپ سے امامت پھوٹی ہے، آپ کی اولاد میں اللہ نے امامت رکھی ہے، آپ کے 11 بیٹے امام ہیں، آپ کہتے میں حسین معدن الامامہ ہوں تو ہم جلدی سمجھ لیتے۔ آپ نے فرمایا معدن الرسالہ، میں حسین رسالت کی کان ہوں، ہم رسالت کی کانیں ہیں، یعنی ہمارے صدقے آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,124 ہزار اللہ کے نبیوں کو نبوت اور رسالت ملی ہے، تو ہم وجدن کے صدقے میں اور کہیں کہ مولانا آپ نے دعوت کو بڑا کر دیا، اس کی کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے کہ ان کے صدقے میں آدم نبی بنا، ان کے صدقے میں ابراہیم خلیل اللہ بنا، ان کے صدقے میں عیسیٰ روح اللہ بنا، ان کے صدقے میں موسیٰ کلیم اللہ بنا۔ بڑا دعویٰ کیا آپ نے، کوئی دلیل بھی ہو کہ ان کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی ہے، ان کے صدقے میں انبیاء اور رسولوں کو رسالت ملی ہے، کوئی دلیل؟ میں کہتا ہوں بہت دلیل ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، فقط ایک دلیل آج کر دوں گا۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ ہے، ابو البشر ہے، ہم سب کے باپ ہیں، اللہ کے پہلے نبی ہیں اس دھرتی کے اوپر،
ایسے ذرا اس کا قصہ جا کے دیکھیں. قرآن کہتے ہیں حضرت آدم کو اللہ نے خلق کیا. خلق کرنے کے بعد جنت میں رکھا اور فرمایا کہ آدم اس شجرہ کے قریب نہ جانا. حضرت آدم اس شجرہ کے قریب گئے. جیسے ہی قریب گئے اللہ کا حکم ہوا جنت سے نکل جاؤ. آدم اب جنت سے نکلے ترک اولا ہوا اس دنیا میں آئے. جیسے اس دنیا میں پہنچے اب تاریخ میں لکھا دامن رات میں دنیا. اس لیے مطلب یہ بھی عرض کرتا کہ آدم کس شجرہ کے قریب گیا تھا. دنیا تو یہ کہتی ہے نا ایک گندم کا دانہ کھایا تھا, نہیں ایک اور شجرہ تھا جس کے قریب گیا. ایک اور شجرہ. حضرت آدم جنت سے نکلے. جنت سے نکلنے کے بعد دنیا میں آئے. اب دنیا میں آئے تو ترک اولا ہوا تھا, جنت سے نکل کے آ رہے تھے. اب تفسیریں لکھتے ہیں قرآن کہتا ہے حضرت آدم گریا کرتے تھے, اللہ سے معافی مانگتے تھے, لیکن حضرت آدم روتے رہے. اتنا روئے مورخین نے لکھا اور تاریخ اسلام میں بھی درج ہے کہ حضرت آدم کے آنسو کا پانی زمین پہ بہتا, پرندے وہ پانی پیا کرتے تھے. بہت روئے لیکن اللہ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی. قرآن پر قرآن کہتے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. تفسیر اٹھا لے, تفسیر الکبیر علامہ فخر الدین رازی کی جا کے دیکھ لے کہ حضرت آدم روئے لیکن رونے کے ساتھ فقط دعا قبول نہیں ہوئی. فتلقى آدم من ربه کلمات, آدم کو اللہ نے کچھ کلمات سکھائے. فتاب علیہ, ان کلمات کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی. اللہ تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اب مفسر لکھتے ہیں وہ کون سے کلمات تھے جن کے صدقے میں آدم کو نبوت ملی. وہ کلمات تھے حضرت آدم نے ہاتھ دعا کے بلند کیے اور دیکھ کر فرماتے ہیں الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. اور بندن پاک کا واسطہ دیا, ان کو وسیلہ بنایا آدم نے, تو آدم کی توبہ قبول ہوئی. انصاف تو کر دے, آدم کو ان کے صدقے میں نبوت نہیں ملی تو اور کن کے صدقے. سبحان اللہ. اور حضرت آدم نے اس دنیا میں آ کر ابتدا میں دو کام کیے. ایک روئے, دوسرا پنجتن پاک کا واسطہ دیا. اور حضرت آدم نے پیغام چھوڑا میں ابو البشر ہوں, تمام انسانوں کا باپ ہوں. اب اولاد کو چاہیے کہ باپ کی نیک سیرت پہ عمل کرے. اب جو بھی اس دنیا میں روتا ہے اور بندن پاک کا صدقہ واسطہ دے کر اپنی دعا قبول کراتا ہے, وہ سنت آدم پر عمل کر رہا ہے. جو رونے کا مخالف ہے اور اہل بیت کو وسیلے بنانے کا مخالف ہے, حقیقت میں وہ سنت آدم کا دشمن ہے. ومختلف الملائکہ, تیسرا جملہ تیرے امام کا فرمایا اے ولید تجھے پتہ نہیں ہے میں حسین وہ ہوں جن پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. ہم اہل بیت وہ ہیں جن کے در پر شب روز و شب فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں. اور فقط ایسے نہیں نازل ہوتے, فخر و مباحت نہیں کرتے, بلکہ ہمارے در پہ نازل ہو کے حرام ہمارا غلام اور ہمارا نوکر کہلا کے فرشتے فخر محسوس کرتے ہیں. اور تاریخ گواہ ہے, آپ جانتے ہیں کہ جب میرے مولا کی ولادت ہوئی اور فطر سہایا اور پر جو ہے وہ اس کے مس ہوئے مولا حسین سے,
واقعی میں نہیں جا رہا، آپ کے بچوں کو یاد ہے، اور پر مست ہوئے اور فطرس واپس جانے لگا، زمین و آسمان کے درمیان میں پہنچا۔ فطرس کو سزا اس لیے ملی تھی، اس نے پہلے کہا تھا مم مثلی، میرے جیسا کون ہو سکتا ہے، اس نے تکبر کیا تھا، اس کے پر جل گئے تھے۔ اب جسم حسین سے مس ہو کے جا رہا ہے یا پنگوڑا حسین سے مس ہو کے جا رہا ہے، زمین و آسمان کے درمیان میں بھی پہنچا ہے اور دیکھ کر کہتا ہے مم مثلی، میرے جیسا کون ہو سکتا ہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے فطرس، پہلے بھی تو نے یہ کہا تھا اور تیرے پر جل گئے تھے، اب دوبارہ کہہ رہا ہے مم مثلی۔ کہتے ہیں پہلے دعویٰ تھا مم مثلی، میرے جیسا کون ہو سکتا ہے، میرے پاس دلیل نہ تھی، اب دعویٰ بھی ہے میرے جیسا کون ہو سکتا ہے اور دلیل بھی ہے۔ انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کرتا ایک غلام۔ جناب ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، وہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ بطول کے گھر داخل ہوئی اور میں نے دیکھا کہ سیدہ بطول سلام اللہ علیہا آرام فرما رہی ہے، بی بی آرام کر رہی ہے، اور میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام پنگوڑے میں ہے، پنگوڑا بھی چل رہا ہے، سیدہ صحن میں آرام کر رہی ہے، پنگوڑا چل رہا ہے، میں نے دیکھا کہ چکی بھی چل رہی ہے، گندم پس رہی ہے، اور میں نے دیکھا سیدہ تو آرام میں ہے لیکن سیدہ کے ہاتھ میں جو تسبیح ہے، سیدہ کے ہاتھ حرکت نہیں کر رہے لیکن تسبیح چل رہی ہے۔ میں نے غور کیا کہ یہ پنگوڑا بھی چل رہا ہے، یہ چکی بھی چل رہی ہے، سیدہ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، سیدہ کا ہاتھ تو حرکت کر نہیں رہا، تسبیح بھی چل رہی ہے، آرام سے تسبیح بھی پڑھی جا رہی ہے، ہاتھ بھی حرکت نہیں کر رہا۔ میں نے بڑا غور سے دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میں پریشانی کی حالت میں اللہ کے حبیب کی دربار میں آئی، اپنے گھر واپس لوٹی۔ ام ایمن کہتی اللہ کے حبیب کے گھر میں جیسے میں داخل ہوئی، اللہ کے رسول نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا اے ام ایمن تو پریشان کیوں ہے؟ کہا میں نے سارا قصہ بتایا۔ اللہ کا حبیب دیکھ کر فرماتا ہے اے ام ایمن تو نے آج دیکھا ہے، یہ تو زہرا کی زندگی کا معمول ہے، جب میری بیٹی یہ کام کرتے کرتے تھک کے سو جاتی ہے، اللہ کے فرشتے آسمان سے آ کے جو جھولا چلا رہا تھا وہ جبرائیل تھا، جو چکی چلا رہا تھا وہ میکائیل تھا، جو تسبیح چلا رہا تھا وہ اسرافیل تھا۔ فرمایا ہم وہ ہیں، اے ولی تمہیں پتہ نہیں ہے تمہیں کس سے تمہیں طلب کی ہے، تمہیں پتہ ہے میں حسین کون ہوں؟ محبت الرحمہ، اللہ کی رحمت کا ٹھکانا ہم اہل بیت ہیں، خدا کی رحمت کا ٹھکانا ہم اہل بیت ہیں۔ اس کائنات میں اللہ کی اس دھرتی میں ہم اہل بیت کے علاوہ اللہ نے کسی پر درود اور سلام نہیں بھیجا۔ اگر اللہ نے آدم سے لے کر خاتم تک اور تاکہ قیام قیامت اس دھرتی میں جن پر درود اور سلام اللہ نے بھیجا ہے اور درود اور سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے وہ فقط ہم اہل بیت ہیں، ہمارے علاوہ کسی پر درود نازل ہوا ہی نہیں۔ وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد۔ ذرا اس کی تفسیر بھی جا کے پڑھ لینا، اس آیت مبارکہ بھی فرمایا محبت الرحمہ، ہم اہل بیت رحمت خدا کا ٹھکانا ہے۔
بنا فتح اللہ، اس کائنات کی ابتدا ہم سے ہوئی ہے. مل کر صلوات پڑھ لیں. فرمایا بنا فتح اللہ، اے ولید سن، اس کائنات کی ابتدا ہم سے ہوئی ہے. اللہ نے پہلے سب سے پہلے ہمیں خلق کیا ہے. اس کائنات کی ابتدا بھی ہم سے ہوئی ہے. کوئی اعتراض کر سکتے ہیں مولانا کوئی قرآن پڑھ دے، حدیث پڑھ دے جہاں سے ثابت ہو. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے جسے خلق کیا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور معصوم فرما رہے ہیں اس کائنات کی ابتدا ہم سے ہوئی ہے. اور دنیا یہ فکر کرتی ہے کہ سب سے پہلے جسے خلق کیا اللہ نے مخلوق اول آدم ہے. اب تاریخ گواہ ہے امیر المومنین امام المتقین امام الموحدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد محمد موجود ہے. ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا مولا متا خلقتم. مولا ذرا ارشاد فرمائیں کہ آپ کب خلق ہوئے ہیں. فنظر الیہ، امام نے اس کی پیشانی کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا ایھا السائل السؤال اکبر من نفسک، اے سائل تیرا سوال بڑا ہے، علی کو جواب برداشت کرنے کا تیرے سینے میں ظرف نظر نہیں آتا. اس نے پھر سوال کیا مولا متا خلقتم، مولا ذرا پھر بھی ارشاد تو فرما دینا، آپ کی تو ذمہ داری ہے کہ آپ حقیقت واضح کر دیں. میرا ظرف جیسے بھی ہے میں نے آ کے آپ سے سوال کیا ہے متا خلقتم، آپ خلق کب ہوئے، آپ پیدا کب کیے گئے. امام نے دیکھ کر فرمایا ایھا السائل، اے سائل تو بتا، عجب لی، تو مجھے جواب دے کہ تو کیا فکر کرتا ہے، تیرا علم کیا کہتا ہے، تیرا ذہن کیا کہتا ہے، تیرا سینہ کیا کہتا ہے. اللہ نے سب سے پہلے کسے خلق کیا ہے؟ امام نے پلٹ کر اس میں سوال کیا تو کیا سمجھتا ہے، تیرا مطالعہ کیا ہے، تو اپنا مطالعہ بتا دے کہ تیرے ذہن کے مطابق، تیرے عقیدے کے مطابق مخلوق اول کون ہے. تو اس نے فاجابا، اس شخص نے جواب دیا آدم. مولا میرا ذہن یہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں، جو میرا مطالعہ یہ ہے، میرا مطالعہ، میرا علم، میرا عقیدہ، میرا ذہن، ہر کسی کا عقیدہ اپنے لیے حجت ہوتا ہے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے جسے سب سے پہلے خلق کیا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے. اب علماء لکھتے ہیں، محدثین نے لکھا اس وقت علم لدنی کے سمندر میں ایک موج آئی اور اسے دیکھ کر فرمایا انظر الیہ، میری طرف دیکھ، وقت تب، اور جو کچھ بیان کروں اسے لکھ لے اور سن لے. فرمایا سن ان اللہ خلق آدم من الطین والطین من الزبد والزبد من البحر والبحر من الموج والموج من الظلم والظلم من النور والنور من الحرف والحرف من الآیہ والآیہ من السورہ والسورہ من الیاقوت والیاقوت من لا شیء. امام نے فرمایا سن، اللہ نے آدم کو تین سے پیدا کیا، تین کو زبد سے پیدا کیا، زبد کو باہر سے پیدا کیا، توجہ میرے ساتھ ہے آپ کی، زبد کو باہر سے پیدا کیا، باہر کو موج سے پیدا کیا، موج کو ظلمہ سے پیدا کیا، ظلمہ کو نور سے پیدا کیا، نور کو حرف سے پیدا کیا، حرف کو آیت سے پیدا کیا، آیت کو سورت سے پیدا کیا، سورت کو یاقوت سے پیدا کیا، یاقوت کو لا شے سے خلق کیا، اور لا شے کو اپنی مشیت خدا سے خلق کیا. فوضع یدہ علی صدرہ، امام نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے اور دیکھ کر فرمایا وَنَحْنُ مَشِیَّةُ اللَّهِ، ہم 14 مشیت خدا ہے. نہ آدم تھا، نہ تین تھی، نہ زبد تھا، نہ بحر تھا، نہ موج تھا، نہ ظلمت تھا، نہ نور تھا، نہ حرف تھا، نہ صورت تھی، نہ آیت تھا. اس کائنات کا ذرہ بھی خلق نہ ہوا تھا. اللہ نے ہم 14 کو پہلے
اللہ نوری، یہ ایک مجلس چاہتا ہے کہ ان کا نور خلق کب ہوا ہے، پوری مجلس کا موضوع ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، فرمایا سب سے پہلی چیز جسے اللہ نے خلق کیا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں وہ میرا نور ہے۔ آدم مخلوق کے حوالے کنت نبیا آدم بین الماء والطین، پیغمبر فرماتے ہیں میں اس وقت نبی تھا جو جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ امیر المومنین علی فرماتے ہیں کنت ولیًا آدم بین الماء والطین، میں بھی اس وقت ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے پیغمبر فرما رہے ہیں، اور یہ ایسی حدیث ہے جس کو سب مسلمانوں نے لکھا، اول ما خلق اللہ نوری، پیغمبر فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ یا رسول اللہ آپ اکیلے تھے؟ فرماتے ہیں نہیں، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے، جب سے میں ہوں اس وقت سے علی ہے۔ پھر ہم نے پوچھا یا رسول اللہ فقط آپ دو تھے؟ دیکھ کر فرماتے ہیں اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہم میں سے پہلا بھی محمد ہے، ہم میں سے درمیانہ بھی محمد ہے، ہم میں سے آخری بھی محمد ہے، اور دیکھنے میں ہم 14 ہیں، سیرت میں، گفتار میں، کردار میں جب سے میں ہوں باقی 13 اس وقت سے ہیں۔ یہی وجہ ہے علماء نے لکھا نشاپور کا شہر، 8ویں امام کا زمانہ، بس مختصر واقعہ اور آپ کی جو ہے عبادت مکمل کرو، مسائل کے کہتے ہوئے چلا جاؤں۔ 8ویں امام کا زمانہ ہے اور نشاپور کے شہر سے 13 امام گزر رہا ہے۔ ایک شخص نے خواب دیکھا، وہ کہتا ہے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں مسجد نبی ہے، اللہ کا حبیب مسجد نبی میں خطبہ دے رہا ہے، خواب میں دیکھ رہا ہوں، نبی کا خطبہ ختم ہوا ہے۔ کہتا میں نے دیکھا کہ اس وقت صحابہ کرام جو موجود تھے اللہ کے حبیب کی محفل میں، ان میں سے ایک نے کھجوروں کا تشت لایا، پیغمبر کو پیش کیا، یا رسول اللہ یہ نیاز تقسیم کر دیں، مجلس کے بعد نیاز بانٹا جاتا ہے، ہاں یہ تقسیم کر دیں انہیں۔ کہتا ہے کہ اس وقت جیسے خطبہ ختم ہوا پیغمبر نے کھجوریں تقسیم کرنا شروع کی، ہر بندہ جا رہا ہے کھجوریں لے کے آ رہا ہے، ہر جا رہا ہے کھجوریں لے کے آ رہا ہے۔ کہتا ہے میری باری بھی آئی، میں نے اپنی جھولی کا دامن پھیلایا اور آگے بڑھا، اس وقت اللہ کے حبیب نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر کھجوریں مجھے عطا کی۔ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، میں نے مسجد کے کونے میں جا کے کھجوریں گنی تو کھجوروں کے دانے ہوئے 18۔ جیسے ہی گنی میری آنکھ کھل گئی، بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ کے حبیب کی زیارت ہوئی ہے، اور اس سے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ کے حبیب نے نیاز بھی عطا کیا ہے۔ خوش نصیب ہے یا نہیں ہے؟ بڑا خوش نصیب ہے، کہتا ہے بڑا خوش تھا میں۔ پھر لیکن میں نے کہا اس خواب کی تعبیر تو پوچھوں۔ پھر میں نے کہا فلاں مفتی و مسجد کا عالم مولانا، اس کے پاس گیا، مفتی صاحب جی میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب؟ میں نے سنا ہے اللہ کا نبی ہے، اس کا خطبہ سنا، کھجوریں تقسیم کی، 18 دانے مجھے دیے، تعبیر کیا ہے؟ کہتا بڑا مالدار ہوگا تو، بڑا تیرے پاس پیسہ آنے والا ہے بھائی، اللہ کے حبیب نے جو کھجوریں دے دی ہیں بڑی برکت ہوگی۔ کہتا میں چلا آگے، دیکھا ایک اور مولانا جا رہا ہے، اس کو چپٹ گیا، مولانا میں نے خواب دیکھا ہے، تعبیر بتاؤ۔ کہتے 18 دن کے بعد تو مر جائے گا، ملاقات اللہ کے رسول سے ہوگی۔ تعبیر مختلف ہو گئی نا؟ کہتے جیسے ہی تعبیر مختلف ہوئی میں پریشان ہوا، اس کی حقیقی تقدیر کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی میں غور و فکر کر رہا تھا، پریشان تھا کہ سچی تعبیر کس کی ہے؟ یا میں نے اعلان سنا، ایک منادی ندا دے کر کہہ رہا تھا ایھا الناس قد اقبل الیکم خلیفۃ رسول اللہ، اے لوگوں تمہاری طرف آ رہا ہے
جانشین امام رضا، جس نے کل مسئلہ پوچھنا ہے نشاپور کی مسجد میں آ جائے، امام کی زیارت بھی کرے اور مسئلہ بھی پوچھے۔ اور میں نے کہا کہ جب یہ اللہ کے حبیب کا جانشین ہے، اہل بیت رسول کا ایک فرد ہے، ان سے اچھی تعبیر کوئی اور مجھے بتا نہیں سکتا۔ کہتا ہے میں نے جلدی کی دوسری دن کہ سب سے پہلے میں پہنچوں گا، لیکن کہتے جیسے میں مسجد نشاپور کی مسجد میں پہنچا، میں جیسے ہی داخل ہوا میں نے دیکھا جیسے نبی کو دیکھا تھا خواب میں، ویسے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی اور بیٹھ کر میں خطبہ سننے لگ گیا۔ جیسے میں نے 8ویں امام کا خطبہ سنا، وہ لفظ جو اللہ کے حبیب کے خطبے کے میں نے خواب میں سنے تھے، وہی خطبے کے لفظ امام علی رضا دہرا رہے ہیں۔ کہتے ہیں خطبہ ختم ہو رہا تھا، امام کا صحابی ایک دوڑتا ہوا آیا، تشت میں کھجوریں ملایا، کہتے ہیں مولا یہ بھی تقسیم کر دے۔ کہتے ہیں امام نے تقسیم کرنا شروع کیا، کہتے ہیں ہر بندہ لے رہا ہے، میری باری آئی، میں نے جھولی کا دامن پھیلایا، امام کے سامنے گیا، امام نے مجھے دیکھا، دیکھ مجھے رہے ہیں، ہاتھ کھجوروں پہ تشت کی طرف ہے، مٹھی میں کھجوریں لائی، میری جھولی میں ڈالی، مسجد کے کونے میں گیا، 18 دانے ہوئے، پھر میں امام کی بارگاہ میں گیا، جھولی پھیلائی، میں نے کہا مولا اور عنایت فرمائے، مسکرا کے فرمایا اگر میرے نانا نے 18 سے زیادہ دیا ہوئے تو میں بھی زیادہ دیتا، اور پہلے محمد نے 18 دی ہے تو 8واں بھی 18 فرمایا ہم اہل بیت رسول ہیں، بنا فتح اللہ ہم سے اس کائنات کی ابتدا ہوئی ہے، بنا ختم اللہ اس کائنات کا اختتام ہم پہ ہوگا۔ یزید شارب الخمر، یزید شرابی ہے، قاتل النفس المحترمہ، اللہ کے حبیب کے صحابہ کا قاتل ہے، تارک الصلاۃ نماز کا تارک ہے، ملعن بالفسق فسق اور فجور میں مطبق ہے، مثل لا یبایع المثل، مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی دنیا کے اس نے کہا حسین اگر ملت لے کر تو مدینہ چھوڑنا پڑے گا، فرمایا مدینہ چھوڑ دوں گا لیکن بھیا پہ نہیں کروں گا۔ جب میرے مولا نے مدینہ چھوڑا فرمایا انا اخرج من المدینہ لآمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں حسین مدینے سے اس لیے جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو نیکی کا حکم دوں اور برائی سے روکوں۔ اللہ ترون الی الحق لا تعملوا علیہ، فرمایا کہ نہیں دیکھتے حق پر کوئی عمل کرنے والا نہیں ہے، وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهَى عَنْهُ، اور باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جب ایسا زمانہ آ جائے ہر مسلم کی ذمہ داری یہ ہے، جب حق پر کوئی عمل نہ کر رہا ہو، باطل سے کوئی روک نہ رہا ہو، تو ہر حسینی کی ذمہ داری یہ ہے کہ نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اگر سے سر کٹانا پڑے سر کٹا دے، لیکن مقصد حسین سے نہ ہٹے۔ مقصد حسین ہے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ہر حسینی کی ذمہ داری یہ ہے۔ حسینی کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ خود نیک ہو جائے، خود محب حسین بن جائے کافی ہے، نہیں، حسینی کی ذمہ داری یہ ہے سفیر حسین بنے، مقصد حسین دنیا میں پہنچ جائے کہ حسین نے سر کیوں کٹایا، حسین نے اتنا قربانیاں کیوں دی، حسین نے اپنی بہن زینب کی چادر بھی
اس دین پر قربان کی ہے تو کیوں کی ہے؟ شب عاشور مصائب کی رات ہے. شب عاشور کے مصائب کے چند جملے حسین نے مدینہ چھوڑا، مکہ آئے. مکہ میں تربیت کا تقاضا کیا گیا. حسین نے مکہ چھوڑا، کربلا ہے. شب عاشور میں نے پہلے جملہ کہا ہے یہ شام شہیداں ہے. کل یہ جو شام آئے گی اسے کہیں گے شام غریباں. یہ جو شام ہے یہ ہے شام شہیداں. یہ شہیدوں کی شام ہے. قاسم کو ماں تیار کر رہی ہے، اصغر کو ماں تیار کر رہی ہے، اکبر کو ماں تیار کر رہی ہے. رواداران حسین ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے کل حسین پہ قربان ہو جانا. روایت کرتے ہیں حسین نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. آج کی رات میں نے نہیں کہا گریا نصیب کا ہوتا ہے. آنکھ ہو رہتی ہے جس پہ مہر لگی ہوتی ہے، آنسو میں گرتا ہے جس پر بطول راضی ہوتی ہے. اگر آج کی شب بھی رونا نہ آئے تو میں اتنا کہتا ہوں پھر بطول سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا کہ شام میں شہیداں شب عاشور مجھے مظلومیت کے حسین کے گریا نہ رہا تھا. کیوں؟ کون سا گناہ ہوا ہے؟ حسین نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ اصحاب کرام میں. حسین نے اپنے اصحاب کرام سے خطبہ دیا، طویل خطبہ، اور فرمایا میرے صحابیوں تم چلے جاؤ. یہ جو دیکھ رہے ہو جمع ہوئے ہیں یہ میرے خون کے قاتل ہیں، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں. تم چلے جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. میں راضی ہوں تم پہ. ہر ایک بڑھ کے کہتا ہے مولا اگر تمہیں اس مشکل میں اکیلے چھوڑ کے جائیں قیامت کے دن تیرے نانا رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تیری ماں زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم حسین کو کس مشکل میں چھوڑ کے چلے آئے تھے. ابھی اپنے مظاہر پر کہتے ہیں مولا اگر خدا کی ذات مجھے 1000 کیا 1,00,000 دفعہ زندگی دے اور میرے جسم کے ہر دفعہ ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں تب بھی حبیب تجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا. اپنی جان تیرے قدموں پہ قربان کرتا رہے گا. شہزادہ قاسم آئے بہے کہتے ہیں مولا میں آپ کو قربان ہوں گا. مولا کیا شہداء کی لسٹ میں میرا نام بھی ہے؟ آج کی رات کے مسائل پڑھ رہا ہوں. کہاں قاسم تیرا نام بھی ہے؟ کہا قاسم تو اس لسٹ میں میرے اصغر کا نام بھی ہے. ہونے والے تم نے سنا اور خاموش رہے. قاسم نے جیسے سنا کہ اصغر کا نام ہے صاحب لوح پر لکھتا ہے قاسم ایک دفعہ تڑپ گیا. دیکھ کر کہتے ہیں آقا کہ ہمارے بعد یہ نہیں ہمارے خیموں میں داخل ہو جائیں گے کہ اصغر کا نام جو شہادت میں ہے. حسین نے تسلی دی، کہا نہیں قاسم میں نے اصغر کو پانی پلانے کے لیے لاؤں گا، اصغر شہید ہو جائے گا. چلے حسین اصحاب سے خطبہ دے کے اب روایت کہتی ہے حسین خیموں کی طرف چل رہے ہیں اور امام نے حکم دیا اپنے صحابہ کرام کو کہ ہمارے خیموں کے درمیان ایک خندق کھودی جائے اور خندق کھود کر یہاں سے حفاظت کی جائے. امام سجاد بستر بیماری پہ سوئے ہوئے ہیں. جیسے ہی اہل بیت کے خیموں کی طرف خندق کھودی گئی اور اصحاب کے گھوڑے دوسری طرف آئے اور گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سنی سید سجاد نے. شب عاشور ہے. جیسے ہی سنی سید سجاد بستر بیماری سے اٹھے اور چہرے کا رنگ بدل گیا. چلتے ہوئے آئے امام حسین کے پاس، کہتے ہیں آقا یہ میں کن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سن رہا ہوں؟ ہمارے خیموں کے اندر گھوڑوں کے ڈھیرانے کی آوازیں آ رہی ہیں. امام دیکھ کر فرماتے ہیں سجاد بیٹا یہ میرے اصحاب کے گھوڑے ہیں، ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں ہیں. اور سید سجاد لوگ کہتے ہیں بابا اپنے اصحاب کو کہو ہمارے خیموں سے دور خیمے جا کے لگائے. مجھ سجاد کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی. تیرے اصحاب کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اور زینب و کلثوم کے کانوں تک پہنچے. اجرکم علی اللہ. امام حسین نے بیٹے کے سینے پہ ہاتھ رکھا.
ساتھ گزارا. اب حسین کا آخری حیات کا جو اللہ کی عبادت اور قرآن کی تلاوت میں گزارنا چاہتے ہیں. ازادارو اب روایت کہتی ہے حسین نے عبادت کرنا شروع کی. حسین کی 4 سالہ سکینہ وہ باپ کے سامنے بیٹھ کر بابا کا چہرہ دیکھ رہی ہے. حسین نے عبادت چھوڑی, بیٹھ گئے زمین پر, سکینہ کو گود میں لیا. حسین نے ایک نوحہ پڑھا, رو کر کہتے ہیں یا نور عینی یا برد قلبی ہا وقت نوم یا بنیا. اور سکینہ بیٹا رات ڈھل چکی ہے, اور سکینہ سونے کا ٹائم ہے, اور سکینہ سو جا, وہ بابا تمہیں سلا رہا ہے. آزادارو اب روایت کہتی ہے حسین کی بیٹی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھے, رو کے کہتی ہے بابا مجھے انصاف کے ساتھ بتا. اور جب بیٹیوں کو پتا ہو بابا ایک رات کا وہ بیٹیوں کو نیند نہیں آتی, اور کوئی بیٹی آرام سے نہیں سوتی. اجرکم علی اللہ. اب روایت کہتے ہیں ساری رات حسین کی بیٹی نہیں سوئی, اور عاشور کے دن حسین کی بیٹی نہیں سوئی. اب اپنی ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں. اب ایسا وقت آیا جب حسین نے الوداع کیا اور جانے لگے میدان کی طرف. گھوڑے کی حسین زین پہ بیٹھے, فرمایا میرے گھوڑا چلو. گھوڑا چند قدم چلا یا رکا. امام دے کر فرماتے ہیں میرے گھوڑے مجھے پتا ہے تو بھی پیاسا ہوتا ہے, حسین پر احسان کر مجھے میدان لے جا, پھر تیری مرضی جہاں جی چاہے چلا جانا. گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو آئے, اشارہ کیا زمین کی طرف, کہا مولا میرے قدموں میں دیکھے. حسین نے دیکھا 4 سالہ سکینہ وہ گھوڑے کے قدموں کو لپٹی ہوئی ہے, رو کے کہتی ہے میرے بابا کا زلجنا, اور میرے بابا کو میدان نہ لے جا. وہ صبح سے دیکھتی ہوں جو جاتا ہے پھر زندہ واپس نہیں آتا. اجرکم علی اللہ. روایت کہتے ہیں حسین زین سے زمین پہ آئے, بیٹی کو پیار کیا, لیکن بڑا مشکل تھا بیٹی سے الوداع کرنا. حسین نے دعا مانگی, سکینہ کو بخش آئی, حسین چلے گئے. اب گھوڑا واپس آیا اس مقام پر جہاں سکینہ کو بخش تھی. روایت کہتی ہے آ کے نہلایا, سکینہ کی آنکھ کھلی, دیکھا بابا کا گھوڑا ہے, جسم میں تیر لگے ہوئے ہیں اور خون سے بھرا ہوا ہے, بابا موجود نہیں. دونوں ہاتھ بابا کی زلجنا کے گلے میں ڈالے, یا جواد آبی اے نابی. وہ میرے بابا کا گھوڑا میرے بابا کہاں گئے. اور میں سمجھ گئی میں یتیم ہو گئی, میرا بابا مارا گیا, لیکن اتنا بتا کو دلا بھی ادشان نام سو گیا. اور مسلمانوں نے میرے بابا کو پانی پلایا یا پیاسا مارا. اب بابا کی محبت میں دوڑی, دیکھا لوگوں کا ہجوم ہے, کوئی تیر مار رہا ہے, کوئی پتھر مارتا ہے, کوئی کربلا کی گرم ریت ڈالتا ہے. بابا نظر نہیں آیا. اتنا سید بیٹھے ہیں, معافی مانگ کے روایت پڑھ رہا ہوں, میں چھپا نہیں سکتا. جب بابا نہ ملا, ایک شخص کے پاس گئی حسین کی 4 سالہ سکینہ, کہا ایھا الشیخ حل رأیت ابی, اے شیخ تو نے میرا بابا دیکھا, اس ظالم نے تماچا مارا. حسین کی بیٹی زمین پہ گری, وہ گرنے کے بعد اٹھی,